السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کلو سرحان سیریز کے 25ویں ایپیسوڈ کے دوسرے شاندار ٹریلر کا پہلا سین بظاہر ایک جنگی منظر محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ آنے والی عظیم طوفان، سلطنت عثمانیہ کی آزمائش اور سلطان اورحان کے اندر بھڑکتی ہوئی انتقام کی آگ کا اعلان دکھائی دیتا ہے۔ اس پوری منظر میں بارود، آگ، خون، شہادت اور غصے کی ایسی کیفیت موجود ہے جو واضح اشارہ دیتی ہے کہ اب جنگ صرف زمین یا قلعوں کی نہیں رہی، بلکہ عزت، غرور اور سلطنت کی وجود کی جنگ بن چکی ہے۔ ناظرین، منظر کا آغاز ایک تباہ شدہ میدان سے ہوتا ہے، جہاں چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، زمین پر ملبہ بکھرا ہوا ہے، دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ہر طرف موت کا خوفناک سکوت محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چند لمحے پہلے یہاں ایک ہولناک دھماکہ ہوا ہو جس نے پورے علاقے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی آگ اور دھوئیں کے درمیان جیریکو طائب زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے حرکت کر رہے ہیں، جیسے وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس منظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن نے عثمانیوں پر انتہائی خطرناک بارودی حملہ کیا ہے اور اس حملے میں کئی سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر کیمرہ سلطان اورحان کی طرف جاتا ہے۔ اورحان اپنے سامنے جلتے ہوئے ملبے کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم، غصہ اور بے بسی، تینوں جذبات ایک ساتھ محسوس ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک سلطان کے لیے اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھنا صرف جنگی نقصان نہیں بلکہ دل پر لگنے والا زخم ہوتا ہے۔ مگر اسی لمحے دشمن کا سب سے خطرناک چہرہ سامنے آتا ہے۔ شہنشاہ سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور آواز میں زہر محسوس ہوتا ہے۔ وہ نہایت سرد لہجے میں اورحان سے کہتا ہے، یہ منظر تمہارے غرور کے مجسمے کی تباہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اٹھنے والے طوفان میں تم بہہ جاؤ گے۔ یہ جملہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حملہ محسوس ہوتا ہے۔ شہنشاہ سردار شاید اورحان کو ذہنی طور پر توڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی سپاہیوں کی شہادت دیکھ کر کمزور پڑ جائے، لیکن اسی لمحے ایک حیران کن منظر سامنے آتا ہے۔ جیریکو طائب لڑکڑاتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد ضرور ہوتا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ آگ اور غصہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی دونوں تلواریں بے نیام کرتا ہے اور شہنشاہ سردار کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اگلے ہی لمحے اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ منظر دراصل عثمانی غازیوں کی روح کی علامت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ زخمی ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، مگر ٹوٹتے نہیں ہیں۔ شہنشاہ سردار بھی جیریکو طائب کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، تو آ جاؤ۔ گویا اب جنگ صرف فوجوں کے درمیان نہیں رہی بلکہ دو نظریات، دو عزموں اور دو سلطنتوں کے درمیان بن چکی ہے۔ پھر اورحان اپنے ارد گرد پڑے شہید سپاہیوں کو دیکھتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز گونجتی ہے، میں اپنے سپاہیوں کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ یہ جملہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب سلطان اورحان صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ ایسا انتقام لے گا جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اورحان شہنشاہ سردار کے خلاف ایک انتہائی خطرناک جنگی مہم شروع کرے گا، کیونکہ اب معاملہ صرف زمینوں کا نہیں رہا بلکہ عثمانی خون کا حساب لینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سین اس بات کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ شہنشاہ سردار نے جدید بارودی ہتھیاروں یا خفیہ دھماکوں کا استعمال شروع کر دیا ہے، جس سے جنگ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ اور ٹریلر کا یہ آغاز ناظرین کے دل میں ایک ہی سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا سلطان اورحان اپنے شہید سپاہیوں کا بدلہ لے پائے گا یا شہنشاہ سردار واقعی ایسا طوفان لے آیا ہے جو عثمانیوں کی بنیادیں ہلا دے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا یہ دوسرا سین پورے آنے والے معرکے کی شدت، دشمن کی طاقت اور سلطان اورحان کے جنگی عزم کو ایک نئی بلندی پر لے جاتا ہے۔ یہ منظر صرف فوجوں کی تعداد یا جنگی تیاریوں کا نہیں بلکہ اس بات کا اعلان محسوس ہوتا ہے کہ اب عثمانیوں کے سامنے ایک ایسی جنگ آنے والی ہے جہاں فتح صرف تلوار کی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور قربانی سے حاصل ہوگی۔ منظر کا آغاز انتہائی سنجیدہ ماحول سے ہوتا ہے، جہاں علاؤالدین بے سلطان اورحان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر فکر اور آواز میں سنجیدگی صاف محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی ایسی خبر لایا ہو جو آنے والے دنوں کی پوری صورتحال بدل سکتی ہے۔ پھر وہ اورحان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے،
شاہنشاہ نے اس علاقے میں تقریباً 8,000 فوجی جمع کر لیے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماحول کی شدت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 8,000 فوجیوں کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دشمن اب صرف چھوٹے حملوں یا خفیہ سازشوں پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ ایک مکمل اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ شاہنشاہ نے مختلف بازنطینی، صلیبی جنگجو اور غدار بیلکوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا ہے، تاکہ سلطان اورحان کو ہر طرف سے گھیر کر کمزور کیا جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن کا اصل ہدف ازنیک یا ازمیت ہو، کیونکہ انہی علاقوں کے بارے میں سلطان اورحان پہلے واضح اعلان کر چکا ہے کہ وہ انہیں ہر قیمت پر فتح کرے گا۔ لیکن اس سین کی سب سے دلچسپ بات سلطان اورحان کا رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ وہ خوفزدہ یا پریشان نظر نہیں آتا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور جنگی اعتماد محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ دشمن اب اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آنے والا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور اچانک میدان جنگ کا خوفناک ماحول سامنے آ جاتا ہے۔ سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلیبی جنگجوؤں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تلواروں کی جھنکار پورے منظر کو لرزا دیتی ہے۔ سلطان اورحان اس جنگ میں صرف ایک سلطان نہیں، بلکہ ایک حقیقی غازی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ وہ دشمن کے درمیان اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ اس کی ہر تلوار کا وار غصے، انتقام اور عزم سے بھرا محسوس ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ جنگ انہی 8,000 فوجیوں کے ابتدائی حملوں میں سے ایک ہو، جہاں دشمن عثمانیوں کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسری طرف اورحان کے سپاہیوں کے چہروں پر بھی خوف کے بجائے جنون دکھائی دیتا ہے۔ وہ جانتے ہوں کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹ گئے تو سلطنت کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ناظرین، اس سین سے ایک اور اہم اشارہ بھی ملتا ہے۔ شاید آنے والی ایپیسوڈز میں سلطان اورحان کو ایک ایسی جنگ حکمت عملی اختیار کرنا پڑے جہاں تعداد کی بجائے ذہانت اور ایمان سے دشمن کو شکست دی جائے گی، کیونکہ ناظرین دشمن کے پاس فوج زیادہ ہے، مگر عثمانیوں کے پاس وہ جذبہ موجود ہے جو بڑی سے بڑی فوج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جنگ میں کچھ اہم کردار شدید زخمی ہوں یا شہادت پا جائیں، کیونکہ ٹریلر کے ماحول سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اب کہانی پہلے سے کہیں زیادہ خونریز ہونے والی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اورحان اب ہر جنگ کو آخری جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز سلطان اورحان کی خاموش بہادری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک عظیم سپہ سالار دشمن کی تعداد نہیں گنتا، بلکہ صرف اپنے مقصد کو دیکھتا ہے۔ اور اورحان کا مقصد اب صرف زمین فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ عثمانی سلطنت کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ سین ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال شدت سے گونجنے لگتا ہے، کیا سلطان اورحان واقعی 8,000 دشمن فوجیوں کے اس طوفان کا مقابلہ کر پائے گا، یا پھر شاہنشاہ کی یہ عظیم فوج عثمانیوں کو ایسی جنگ میں دھکیل دے گی جہاں ہر فتح کی قیمت خون سے ادا کرنی پڑے گی؟ اور ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا یہ سین جذبات، غداری، انتقام اور محبت کے درد سے بھرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ منظر صرف ایورانوس بے اور فاطمہ کی اغوا کا نہیں، بلکہ ان اندھیروں کا آغاز لگتا ہے جہاں دشمن اب عثمانیوں کے دلوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس پوری سین میں خوف، بے بسی اور آنے والی تباہی کی ایسی جھلک موجود ہے جو ناظرین کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ منظر کا آغاز ایک سنسان راستے سے ہوتا ہے، جہاں شہنشاہ سردار اور یگد کی نگرانی میں ایورانوس بے کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اسے ایک اہنی پنجرے والی گاڑی میں قید کیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد بازنطینی سپاہیوں کا سخت پہرا موجود ہے، جبکہ ڈفنی اور کمانڈر انڈریاس بھی اس قافلے کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا واضح اعلان محسوس ہوتا ہے کہ دشمن اب صرف جنگی میدان میں نہیں، بلکہ نفسیاتی اور جذباتی حملے بھی شروع کر چکا ہے، کیونکہ ایورانوس بے کوئی عام سپاہی نہیں، بلکہ سلطان اورحان کے قریب ترین اور بہادر ساتھیوں میں سے ایک ہے۔ اس دوران علاؤدین بے کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ یگت وہ ہے جو ان شیطانی قوتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، انہوں نے فاطمہ اور ایورانوس بے کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ الفاظ پورے منظر کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں، کیونکہ اب واضح ہو جاتا ہے کہ یگت مکمل طور پر دشمن کے ساتھ جا ملا ہے، اور شاید اس کے دل میں موجود نفرت یا انتقام اسے اس حد تک لے آیا ہے کہ وہ عثمانیوں کے خلاف ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یگت بے صرف فاطمہ اور ایورانوس کو قید نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ان دونوں کو استعمال کر کے سلطان اورحان کو ذہنی طور پر توڑنا چاہتا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ایک خوفناک قلعے یا زندان کا ماحول سامنے آتا ہے، جہاں بازنطینی سپاہیوں نے ایورانوس بے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ وہ پوری طاقت سے ان کے گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، بے بسی
اور خوف ایک ساتھ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے دردناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب ابرانوس بے اختیار چیخ کر کہتا ہے، مجھے فاطمہ دکھاؤ۔ یہ جملہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس لمحے ابرانوس کے لیے اپنی جان سے زیادہ اہم فاطمہ کی سلامتی ہے، اور یہی چیز اس منظر کو صرف جنگی نہیں بلکہ انتہائی جذباتی بنا دیتی۔ بہت ممکن ہے کہ دشمن نے جان بوجھ کر فاطمہ خاتون کو ابرانوس بے سے الگ رکھا ہو تاکہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ جائے، کیونکہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ ڈفنی اس پورے منصوبے کے پیچھے اہم کردار ادا کر رہی ہو، کیونکہ اس کے چہرے پر موجود خاموش اور سرد مہری یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف ایک قیدی بنانے پر مطمئن نہیں بلکہ شاید وہ فاطمہ اور ابرانوس پہ دونوں سے ذاتی انتقام بھی لینا چاہتی ہے۔ اس سین سے ایک اور اہم اشارہ بھی ملتا ہے۔ شاید آنے والی ایپیسوڈز میں سلطان اورحان اپنے سب سے خطرناک ریسکیو مہم شروع کرے گا، کیونکہ اب معاملہ صرف جنگی قیدیوں کا نہیں رہا بلکہ اس کے خاندان اور قریبی ساتھیوں کی عزت اور زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اور اگر ابرانوس بے یا فاطمہ خاتون کو کچھ ہوا تو اورحان کا غصہ پوری جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز ابرانوس بے کی بے بسی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا جنگجو جو میدان میں سینکڑوں دشمنوں کا سامنا کر سکتا ہے آج صرف ایک نام پکار رہا ہے، فاطمہ۔ یہی چیز اس سین کو دل دہلا دینے والا بنا دیتی ہے۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ منظر ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال شدت سے باقی رہ جاتا ہے، آخر دشمن فاطمہ اور ابرانوس بے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ کیا سلطان اورحان وقت پر انہیں بچا پائے گا، یا یہ اغوا عثمانیوں کے لیے ایک ایسے سانحے میں بدلنے والا ہے جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والی مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔